سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. تفسیر بیضاوی کو شروع کرنے سے پہلے مقدمۃ العلم کے تحت مبادیات علم تفسیر کو بیان کیا جاتا ہے. سب سے پہلے علم التفسیر کی تعریف. التفسیر اس کے معنی لغوی کے سلسلے میں دو باتیں بیان کی جاتی ہے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ الفسر سے مشتق ہے. الفسر، فسر، اسی سے الفسر مصدر. جماعت کا کہنا ہے کہ یہ السفر سے مشتق ہے. السفر سے مشتق ہے. پہلے میں فا، سین اور را، دوسرے میں سین، فا اور را. الفسر اور السفر. ویسے تو عربی زبان میں دونوں لفظ کے معنی متقارب ہیں. ابانا اور اکتشفا، یعنی کسی چیز کو ظاہر کرنا، کسی چیز سے پردہ اٹھانا. ابانا اور اکتشفا، کسی چیز کو ظاہر کرنا یا کسی چیز سے پردہ اٹھانا. البتہ دونوں کلمات کے درمیان ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ الفسر کے معنی ہیں معنی معقول کا اظہار کرنا اور اسے واضح کرنا. معنی معقول، غیر محسوس اور معقول معنی کا اظہار کرنا اور واضح کرنا. اور السفر کہتے ہیں محسوس اور اعیان کو واضح کرنے اور بیان کرنے کو. محسوس اور اعیان کو واضح کرنے اور بیان کرنے کو. جیسے عربی میں کہتے ہیں سفرت المرأة عن وجهها. سفرت المرأة عن وجهها. عورت نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا. تو اس کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ لغت کے اعتبار سے
التفسیر یہ کس سے ماخوذ ہے اور اس کا اصل مشتق منہ کیا ہے؟ تو اس کے سلسلے میں دو باتیں بیان کی جاتی ہے. ائمہ لغت اور علوم عربیہ کے جو ماہرین ہیں ان کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس کو فسرہ ہی سے مان لیا جائے. باب تفہیم میں لے جائیں گے جس کا آگے بیان آ رہا ہے، فسر یفسر تفسیر، باب تفہیم میں اسی کو لے گئے، لیکن یہ بنا ہے فسرہ سے. اور دوسری بات حضرات کا کہنا ہے یہ کہ نہیں، یہ فسرہ سے نہیں بنا ہے بلکہ یہ سفارہ سے اور سفرون سے بنا ہے. اب دونوں ویسے تو عربی زبان میں متقارب المعنی، یعنی دونوں کے معنی تقریباً یہی آتے ہیں، واضح کرنا، کسی چیز سے پردہ اٹھانا. البتہ ایک دقیق فرق بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ سفرہ اور فسرہ میں فرق یہ ہے کہ الفسر سے اگر اسے کو مانا جائے تو یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الفسر کے معنی آتے ہیں معنی معقول اور غیر محسوس کو واضح کرنا، یعنی جو چیز محسوس نہیں ہے اس کے معنی کو واضح کرنا. اور تفسیر میں یہی معنی پایا جاتا ہے. لہذا مفسرین کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ یہ خواہ مخواہ اس کو آپ یوں کر کر سفرون میں لے جاؤ اور پھر سفرون سے کہو کہ یہاں پر صنعت قلب سے کام لیا گیا ہے، سفرون سے اس کو یہ بنایا گیا، تو کہا اتنا لمبا چوڑا خواہ مخواہ پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا سیدھا اس کو سفرون سے جب بنتا ہے تو بنا دے رہے گا، خواہ مخواہ تکلف کا ہی کرنا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو سفرون سے مان لیا جائے. اور ویسے بھی یہ زیادہ میچ کھاتا ہے، یہ زیادہ مناسب اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ معنی معقول سے پردہ اٹھانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور تفسیر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جبکہ دوسرے بات حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں یہ تم کو سمجھتا نہیں، ایسا نہیں، یہ اصل میں سفرون تھا. اب یہ لمبا پروسیس کا ہے. تو کہا کہ سفرون سے کیا ہوا؟ کہا دیکھو سفرہ کے معنی آتے ہیں محسوس سے پردہ اٹھانا، اسی لیے سفر کو سفر کہا جاتا ہے. عربی میں سفر کیا کہتے ہیں؟ سفر کہتے ہیں. کیوں؟ لأن المسافر ينكشف له الأشياء. مسافر جب سفر کرتا ہے تو حالات عالم سے واقف ہوتا ہے، اس کے سامنے دنیا کے حالات واضح ہوتے ہیں. وہ عقل قوا سے نکلتا ہے، اپنے گھر تک جاتا ہے، اورنگ آباد تک، تو راستے میں وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر گھر پر جا کر کہتا ہے کہ ہم گھاٹ پہ سے آئے. انکشف لہ الگھاٹ، یعنی ایک پہاڑی پر سے راستہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کی حقیقت کا اس کو علم ہوا. پھر وہ کہتا ہے کہ ہم راستے میں اترے تو ایک جگہ پر ہم نے سیو ٹماٹا اور روٹی کھائی، تو وہاں سے اس کو پتا چلا کہ اچھا یہ بھی ایک کھانے کی چیز ہے جو دنیا میں کھائی جاتی ہے. تو ایسے سفر میں بہت ساری چیزیں اس کے سامنے واضح ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے پنکھے دیکھے جو بجلی پیدا کر رہے تھے، تو اس کے اوپر حالات عالم کا انکشاف ہوتا ہے سفر سے. اسے ایسے ہی جب وہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے اس کے اوپر دنیا کی اور آخرت کی حقیقت کے حقائق منکشف ہوتے ہیں. وہ دور کی پوڑی لگاتے ہیں لیکن ایسی نہیں لگاتے. بہرحال عجیب لغت ہے، میرے اور آپ کے جیسے ایرے گہرے اتو کھتو نتو تو ہے نہیں. تو کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی زندگی ایک سفر ہے.
اور اس سفر میں قرآن یہ سب سے اچھا ساتھی ہے جو حقائق اشیاء سے پردہ اٹھاتا ہے. اس لیے اس کو سفرہ سے مانو اور صنعت مقلوب کو یہاں پر مانو کہ یہاں پر اس کو سفرون تھا اس سے الٹ دیا گیا اور فسرون بنایا اور پھر اس کو تفسیر میں لے جا کر اس کا معنی اس طرح سے پیدا کیا. بہرحال انسان کے ذہن کی بات ہے. کچھ لوگ سرسری طور پر سوچتے ہیں اور کچھ لوگ گہرائی میں جا کر سوچ کر معنی کو جاننے کی کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے ان دونوں نے اس طرح سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اب تفسیر کے اصطلاحی تعریف. مفسرین کی اصطلاح میں تفسیر کہا جاتا ہے ایضاحۃ الابہامی. ایضاحۃ الابہامی حمزہ زا الف بڑی ہا اور تا. ایضاحۃ الابہامی عن اللفظ المشکل. ایضاحۃ الابہامی عن اللفظ المشکل کہ تفسیر کہا جاتا ہے مشکل الفاظ سے ابہام کو دور کرنے. مشکل الفاظ سے ابہام کو دور کرنے. کیا مطلب کہ بھئی تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ازاحت الابہامی عن اللفظ المشکل کہ قرآن کریم میں جو کلمات کا استعمال کیا گیا ہے وہ کلمات کہاں پر کس معنی میں مستعمل ہے اسے کہا جاتا ہے التفسیر. جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں. اب الکتاب سے مراد کیا؟ تورات، انجیل، قرآن، یا اس پر الف لام جنسی مان کر ہر کتاب؟ اس کو واضح کون کرے گا؟ علم التفسیر. کون واضح کرے گا؟ کہ بھئی ذالک کتاب پر الف لام عہد خارجی، اور وہ کیا ہے؟ خارج میں اس کا مرجع موجود ہے، وہ ہے القرآن. اس سے مراد قرآن ہے. اب کوئی منچلا آیا اور کہا نہیں اس سے مراد اس پر الف لام استغراقی مانو یا اس کو الف لام جنسی مانو، ہر کتاب. تو ہر کتاب میں کوئی شک نہیں. ایسا کیسے چلے گا؟ ایسا تو ممکن نہیں. اس کا مطلب ساری دنیا میں جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ سب لا ریب فیہ. ایسا ممکن ہے ہی نہیں. نہ حقیقت ایسی ہے اور نہ ایسا ممکن ہے. لہذا اس حقیقت کو واضح کس نے کیا؟ مفسر نے. اس لیے کہتے ہیں ازاحت الابہام، ابہام کا ازالہ کرنا عن اللفظ المشکل، مشکل کلمے سے، مشکل الفاظ سے. سوال پیدا ہو صرف مشکل سے ازاحت الابہام، ابہام کو تفسیر کہا جاتا ہے، تو جہاں مشکل نہ ہو وہاں مشکل کے قید اتفاقی. مشکل کے قید کیا ہے؟ قید اتفاقی، قید احترازی نہیں. ویسے یوں بھی کہہ سکتے تھے ازاحت الابہام، ازاحت الابہام عن الفاظ القرآن. کیا بول سکتے تھے؟ ازاحت الابہام عن الفاظ القرآن، قرآن کریم کے الفاظ سے ابہام کو دور کرنا، اس کی حقیقت اور اللہ کی صحیح مراد تک پہنچنے کی کوشش کرنا کہ آخر رب ذوالجلال کس آیت کے ذریعے
کس کلمے کے ذریعے کس مقام پر اپنے بندے کو کیا کہنا چاہتا ہے. تو اسے کہا جاتا ہے التفسیر. تفسیر یہ بنا ہے فسر یفسر تفسیر باب تفعیل سے. اسے باب تفعیل میں لے گئے. اس میں معنی مبالغہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ خاصیت ابواب کے ذیل میں یہ بات آپ نے پڑھی کہ باب تفعیل کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ باب تفعیل میں معنی مبالغہ پیدا ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں کشف، پردہ اٹھایا، اکتشف، مکمل پردہ اٹھایا. تو باب تفعیل میں جب اس کو لے گئے اکتشف یکتشف اکتشافا، باب افتعال اور باب تفعیل تو دونوں کا یہ خاصہ ہے کہ یہ معنی مبالغہ پیدا کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں اس کو بھی باب یوں بھی سیدھا سیدھا کہہ سکتے تھے، الفسر کہہ سکتے تھے، اس علم کو علم الفسر کہہ سکتے تھے، علم السفر کہہ سکتے تھے، مگر علم التفسیر کہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کا کلام نہیں. انسان کے کلام کو انسان نہیں سمجھتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ منطق بہت مشکل ہے، تو منطق کس نے بنائی؟ انسان نے بنائی. منطق کے اصول عقلیہ کا بنانا انسان سے ثابت ہے. اب جو انسان کا بنایا ہوا علم ہے بہت مشکل ہے. اس میں تصدیق اور تصور اور دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ غیر وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ غیر وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، سب کتنی جھنجٹ ہے اس کے. اور سمجھتے بیٹھے اس کو، جانتے نا بھائی اپنے کو پڑھنا وڑھنا ہے نہیں. تو منطق کا نام سنتے ہی ہمارے طالب علم کے ہوش و حواس کیا ہو جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں. اور فلسفے کا نام سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس پر موت سکرات کا عالم طاری ہو گیا. کہا کہ یہ فلسفہ اپنے کو کیا کام، اپنے سیدھے سادے مولانا بننا، اپنے کو مالانا ولی فلسفہ، فلسفے سے اپنے کو کیا نسبت. حالانکہ ضروری ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے، مشکل لگتا ہے. تو بولتے ہیں اپنے کو اس سے کیا نسبت، سیدھے سادے، بہت سیدھے سادے معلوم ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، تو جب انسان کے کلام کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھتا ہے تو یہ تو اللہ کا کلام ہے. اس کلام کو سمجھنے کے لیے دنیا کے ذہین ترین انسانوں نے اپنی پوری ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کیا، مگر اس کے باوجود آج تک کہ اس کی تمام مرادوں کو نہیں پہنچ سکے. سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. جیسے اللہ کی ذات یہ غیر محدود ہے، ایسے ہی اللہ کے کلام کے معنی یہ بھی غیر محدود ہے. اس کی ہر صفت اپنے اندر غیر محدودیت کو لیے ہوئے، اور یہ اللہ کی صفت ہے. القرآن کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. لہذا اس کو سمجھنے کے لیے سرسری کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کو تفعیل میں لے جانا پڑے گا کہ خوب دماغ کھپانا پڑے گا. اسی لیے ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ تفسیر یہ نانی کا لڈو نہیں ہے اور دادی کا شربت نہیں ہے کہ ایسے ہی آ جائے گا. اس علم کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے زیادہ نہیں، صرف 14 علوم کا جاننا ضروری ہے. کتنے علوم کا؟ ایک مفسر کے لیے کن علوم کا جاننا ضروری ہے وہ ابھی آگے آئے گا. تو 14 علوم جب اس کے اصول کو اچھی طرح آدمی سمجھتا ہے تب جا کر تفسیر میں کچھ تھوڑا سا اپنا حصہ دے سکتا ہے. اس کے بغیر یہ کچھ پلے ولے پڑتا نہیں. اب جن لوگوں کو آتا نہیں تھا، لا يعرفون العربیۃ ولا البیان
ولا المنطق ولا الفلسفة ولا العربية ولا الفقه ولا الحديث ولا علوم القرآن ولا علوم الحديث. اب یہ کچھ نہیں جانتے تھے. اور المفسر العلامة الامام المودودی معناه المردودی بیٹھ گیا قرآن کی تفسیر کرنے کے. ارے بھیا عربی کا نہیں آتا ہے، آپ کیسے قرآن کی تفسیر کریں گے؟ کہا نہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ قرآن تو یہ کہتا ہے ہم نے آسان کیا ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے 14 علوم کے بغیر نہیں سمجھ میں آئے گا؟ تو ایسا نہیں، اتنا آسان بھی نہیں. اتنا ہی آسان ہوتا تو اللہ کے رسول کو بھی مبعوث کرنے کی ضرورت نہیں، صحابہ کو بھی اتنی ساری مشقتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، اور ہمارے مفسرین کو بھی اپنا سر کھپانے کی ضرورت نہیں تھی. کوئی 20 جلد میں لکھتا ہے، کوئی 30 جلد میں تفسیر لکھتا ہے، کوئی 40 جلد میں لکھتا ہے، کوئی 60 جلدوں میں لکھتا ہے، کوئی 100 جلدوں میں لکھتا ہے، کوئی 800 جلدوں میں لکھتا ہے، کوئی 1000 جلد میں لکھتا ہے قرآن کی تفسیر. بولتا ہے کہ حضرت کچھ بھی کے تو نہیں آئے، بولتے 1000 جلد میں. ارے 1000 ابن شاہین نے قرآن کی تفسیر لکھی 1000 جلدوں میں. امام ابن شاہین کتنی جلدوں میں؟ 1000 جلدوں میں. اور اس کے بعد بولتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے ابھی برابر ہوئی گی تفسیر. شیخ عبد الرحمن القماش ابھی زندہ ہے لکھنے والے، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی الحاوی فی تفسیر القرآن الکریم. کتنی جلدوں میں؟ ابھی زندہ ہے، بقید حیات ہے، 50 سال کی عمر ہے. ہو سکتا ہے اس سال میں ان کو یہاں پر دعوت ہو. 840 جلد میں قرآن کی تفسیر لکھی. وَهُوَ حَيٌّ يُرْزَقُ، وَهُوَ حَيٌّ زندہ ہے. ابھی کتنی جلدوں میں لکھا؟ 840 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے، اور ابھی 50 سال کی عمر ہے. میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو 3-4 سال بعد میرا ان سے رابطہ ہوا. مجھے پتہ نہیں تھا، میں سمجھا کہ ممکن ہے ضعیف ہو، علی شفا جرف الحیات ہو، بالکل زندگی کے آخری رمق ان سے چل رہی ہو. جب میرا رابطہ ہوا تو میں نے کہا شیخ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہا پھر 50 و 60. کہا 50 اور 60 کے بیچ میں ابھی کھیل رہا ہوں. میں نے کہا جی. تو 40 سال کی عمر میں انہوں نے وہ تفسیر لکھنے سے وہ فارغ ہو گئے. اور کتنی جلدوں میں لکھی؟ 840 جلدوں میں. تو یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اردو کے 2-4 ترجمے ادھر ادھر سے لیے اور ایک ادھر ادھر آگے پیچھے کر لکھ ڈالی تفسیر. بولے تفہیم القرآن الکریم. بہت بھائی اتنا آسان نہیں، کسی کا مذاق اڑانا مقصود نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ کی کتاب بھی مذاق نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے. پھر حضرت نے شروع تو کر دیا جوش اور خروش میں، اور پھر جو حضرت نے گھوٹالے شروع کیا تو پھر اس کو کہا جاتا ہے الگھوٹالہ تفسیریہ. نہیں سمجھ میں آیا. کیسے سمجھ میں آتا؟ یا سفید ہو گئے جب بھی نہیں سمجھ میں آتا، تو ایسے کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ ارے مر گئے لوگ اس کو سمجھنے کے پیچھے، تو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ میں آ جائے گا. تو اس لیے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ انسان کو اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے مفسرین نے کہا یہ التفسیر ہے. یہ کیا ہے؟ التفسیر. بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی سرسری کام چلانے والی عربی سے اس کا کام چلتا نہیں. ابھی اس کے اشتقاق پر شیخ حسن الجبل ابھی انتقال ہوا 5-6 سال پہلے، مصر کے عالم دونوں نے لکھی المعجم الاشتقاقی الموصل بالفاظ القرآن الکریم. نام بھی ایسا ہے جیسے لگتا ہے قرآن کی کوئی آیت ہو. تو انہوں نے صرف کس پر کام کیا معلوم؟ قرآن کے ہر کلمے کے مشتق منہ کو معلوم کرنے کی کہ کہاں سے چلتا ہے. لغت قدیمہ میں اس کا استعمال کہاں ہوتا تھا، اور
قرآن نے اس کا استعمال کہاں پر کیا؟ تو اس پر لکھا انہوں نے کتنے جلدوں میں؟ 4 جلدوں میں 2500 صفحات. شیخ الکبسی یمن کے عالم ہیں، انہوں نے قرآن کے کلمے کے فروع کے اوپر کتاب لی. کتنی جلدوں میں؟ 10 جلد. یہ گرم کتابیں، یعنی ابھی حدیث و عہد بالطبع ابھی شائع ہوئی ہے اور بہت اچھے کام ہوئے. کچھ لوگوں نے لکھی ہے موسوعۃ الاشباہ والنظائر فی القرآن الکریم، الاشباہ والنظائر فی القرآن الکریم، اس کا انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے، وہ بھی 5-6 جلدوں میں. تو یہ اللہ کی کتاب ہے. دماغ کھپا کے لوگ چلے گئے، تب جا کر اس کے اوپر کچھ کام بنتا ہے. بہرحال تو اسی لیے اللہ جزائے خیر دے ہمارے مفسرین کو صحیح لفظ منتخب کیا صحیح علم کے لیے. انکر تفسیر، یہ کیا ہے؟ تفسیر ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ تفسیر صرف کلمات قرآنیہ کے سرسری معنی کو جاننے کو نہیں کہا جاتا ہے. کہا کہ قرآن کریم کے ہر لفظ کے معنی لغوی، معنی اصطلاحی اور قرآن کے استعمال میں کون سا لفظ کہاں کب کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کو اچھی طرح سے جاننا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تفسیر کہا جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ الاشباہ والنظائر کو جب میں نے مطالعہ کیا، موسوعۃ الاشباہ والنظائر کا، اس میں دیکھا کہ ایک لفظ ہے. کتنا؟ ایک لفظ. اس کا استعمال قرآن میں کتنے معنی کے لیے معلوم؟ ایک لفظ. نہ اس کی حرکت میں کوئی فرق، نہ اس کے اعراب میں کوئی فرق، بالکل ویسا ہی. کوئی لفظ ہے 25 معنی، کوئی 27 معنی، 3-4 سے شروع ہوتا ہے اور 30-35 سے نیچے رکتا نہیں. اب آپ کہیں کہ ایسا کیسا؟ ایسا ہی اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی. ایک لفظ اس کے کسی ضبط میں کہیں ذرہ برابر بھی فرق نہیں. اور وہ کتنے معنی کے لیے؟ میں آپ کو ایک دو مثال دے کر بتاؤں گا کہ ایک لفظ ہے، کوئی فرق نہیں، لیکن وہ قرآن میں کتنے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ 25, 30, 35, 37 معنی کے لیے. ابھی ایسی زبردست کتاب ہو تو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے 14 نہیں، اس سے زیادہ علم کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس سے زیادہ علم کی بھی کیا پڑ سکتی ہے؟ ضرورت پڑ سکتی ہے. تو ہمارے مفسرین نے پھر بھی تھوڑا شارٹ کٹ کیا ایسا لگتا ہے، ورنہ اتنے سے بھی کام چلے نہیں. بہرحال اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کے معانی سے کما حقہ واقفیت یہ انسان کے دسترس سے باہر، انسان کی دسترس سے باہر. یہ تو اللہ ہی اسے توفیق دے تو کام ہو جائے. اب آپ کہیں کہ یہ کوئی بات ہوئی انسان کی دسترس سے باہر ہے، تو پھر نازل کیوں کیا؟ اس لیے انسان کی دسترس سے باہر ہے کہ کہاں اللہ اور کہاں حضرت انسان. کوئی تقابل نہیں، دور دور تک کوئی مقارنہ نہیں، بلکہ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہاں خالق اور کہاں مخلوق. تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا آسان، اسی لیے تو قرآن کریم کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ،
کہ انسان کی نظر میں سب سے بڑی کیا مخلوق ہے؟ اور بھائی انسان کو اگر پوچھے کہ دنیا میں سب سے بڑی کون سی چیز ہے، کیا بولے گا؟ آسمان. آسمان سے بڑا کچھ نہیں. تو اللہ کہتا ہے تو اس کو سب سے بڑا سمجھتا ہے نا. ہم نے اس کو بھی بولا کہ قرآن لے تم فابئی نہیں اپنی. میں کہا کہ اپنے سے بنے گا، اپنے سے بننے والا زمین جس پر انسان رہتا ہے اس کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہے، جبکہ وہ بہت چھوٹی سی چیز ہے. آج کی سائنس نے جو سوال کیا اس کو اللہ کہتے ہیں زمین سے کہا کہ ذرا دے دے تو ہمارے کلام کی ذمہ داری کرنے کے اپنے سے بنے گا. انسان سب سے مضبوط کس کو سمجھتا ہے؟ پہاڑ. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ آدمی تو پہاڑ کی طرح مضبوط ہے. تو انسان کی نظر میں جو سب سے بڑا ہو سکتا ہے، جو سب سے وسیع ہو سکتا ہے، جو سب سے مضبوط ہو سکتا ہے، اللہ فرماتے ان کو سب کو ہم نے کہا کہ بھائی قرآن کی ذمہ داری لیتے ہو کیا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهُ. انہوں نے کہا ہم سے یہ بنے گا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. مگر شارٹ کٹ انسان نے اسے قبول کر لیا. کس نے قبول کر لیا؟ شارٹ کٹ. ارے شارٹ کٹ ہے نا انسان. چھوٹی سی مخلوق اللہ کی 5 فٹ کا 6 فٹ کا، بہت لمبا ہو گیا تو 6.5 فٹ کا، اس سے زیادہ نہیں. اتنا سا انسان اور بولتا ہے ارے چل جائے گا، ہم اس ذمہ داری کو کیا کر لیں گے. وہ اشفقن منها. قرآن کریم اللہ کی عجیب کتاب. اللہ اکبر. ایک طرف قرآن نے فَأَبَيْنَ کہا تو ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهُ. انکار کر دیا. فَأَبَى. شیطان نے بھی انکار کیا، انہوں نے بھی انکار کیا. شیطان کو سزا ہوئی، ان کو بھی سزا نہیں ہوئی. قرآن نے فوراً دوسرا استعمال کیا، وہ اشفقن منها. کہا شیطان والا انکار نہیں، یہ دوسرا انکار ہے. کا کون سا انکار ہے؟ تو کہا کہ اس کی ذمہ داری کا نبھانا ان کے لیے مشکل ہے. تو انکار استکباری نہیں بلکہ انکار عاجزی. انکار استکباری نہیں بلکہ انکار ہے کہا کہ ہم سے بنے گا نہیں اللہ. جب نہیں بنے گا تو ہم کیسے اس ذمہ داری کو قبول کریں. اس لیے قرآن وَأَشْفَقْنَا دفاع کیا قرآن نے السماوات والارض والجبال کا کہ بھائی تم اس کو شیطان کے ساتھ کمپیئر مت کرنا، اس کے ساتھ مت ملا دینا کہ اس نے بھی ابا کہا، انہوں نے بھی ابینا کہا. کہنے کی ذرا سوچ سمجھ کی بات کیا کر. کچھ بھی اٹھا پٹک کہیں بھی جوڑ جاڑ شروع مت کر دے.